धूप में बैठना इस्लाम में क्यों मना है? 1400 साल बाद साइंस हैरान रह गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप में बैठने से क्यों मना किया? धूप में ना बैठने में क्या हिकमतें और क्या राज पोशीदा है? आज की जदीद मेडिकल साइंस ने साबित किया कि जो लोग सर्दियों में धूप में बैठते हैं वो लोग हमेशा। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने गौर किया कि धूप में बैठना कैसा है? इस बारे में इस्लाम क्या रहनुमाई देता है और जदीद मेडिकल साइंस उस पर क्या राय रखती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप में बैठने से क्यों मना फरमाया? उसकी क्या हिकमतें हैं? आज की इस तहरीर में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और मौजूदा साइंसी तहकीक को सामने रखकर बात करेंगे। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल और जामे निज़ाम हयात है। जिंदगी के हर मामले में इस्लाम हमें सही रास्ता दिखाता है। यही वजह है कि 1400 साल गुजरने के बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर कौम और हर मुआशरे के लिए रोशनी का मीनार है। जदीद साइंस भी उन्हीं उसूलों से मुतासिर दिखाई देती है और मानने पर मजबूर है कि इंसानी सेहत और जिस्मानी तवाजुन उन्हीं इस्लामी हिदायत पर चलकर बरकरार रह सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं करवट किबला रू होकर आराम फरमाया करते थे। आज मेडिकल साइंस इस हकीकत की गवाही देती है, चूंकि इंसानी दिल बाईं जानिब होता है, इसलिए अगर कोई शख्स मुसलसल बाईं तरफ लेट कर सोए तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है। बाईं करवट लेटने से मैदा, आंतें और अंदरूनी आज़ा का वजन दिल पर पड़ता है, जिससे दौरान खून मुतासिर होता है और दिल की हरकत में कमी आ सकती है। यही वजह है कि बाईं तरफ से सोने वाले अफराद में बेचैनी और दिल के मसाइल ज्यादा देखे गए हैं। नींद के हवाले से की जाने वाली मुख्तलिफ साइंसी तहकीकात से ये बात खुलकर सामने आई है कि जिन मरीजों को दाईं करवट सुलाया गया वो बहुत जल्द सेहत याब हो गए, जबकि जिन्हें बाईं तरफ लिटाया गया वो मुसलसल बेआरामी का शिकार रहे। जदीद मेडिकल रिसर्च वाजे कर चुकी है कि दाईं करवट सोना दिल, मेदे, निजाम हजम के लिए इंतहाई मुफीद है और इंसान की बेहोशी या मुसलसल गनूदगी जैसे मसाइल से भी महफूज रखता है। इसी तरह धूप और साया के बीच बैठने की मुमानियत में भी जिस्मानी तवाजुन और आसाबी निजाम की हिफाजत शामिल है, जिसकी हिकमत आज साइंस भी तस्लीम करने लगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक नर्म और आरामदेह नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बिस्तर इस्तेमाल फरमाते थे वो आम तौर पर चमड़े का होता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मरतबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुरी सी चटाई पर लेटे आराम फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्ते अनवर और उस चटाई के दरमियान कोई दूसरा बिस्तर या कपड़ा मौजूद न था। चटाई के निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक पर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चमड़े के तकिए से टेक लगाई हुई थी जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। इस रिवायत से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के तौर पर नरम बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज जदीद मेडिकल साइंस ने इस हकीकत को अच्छी तरह साबित किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल तिब्बी उसूलों के नुक्ता नज़र से बेशुमार फ़वाइद का हामिल था। माहिरीन सेहत अपनी तहकीक में लिखते हैं कि जब एक सेहतमंद और चाको चौबंद इंसान मुसलसल नर्म और बहुत आरामदेह बिस्तर का आदी हो जाए तो उसके जोड़ों में ढीलापन पैदा हो जाता है। इंसान अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में सुस्ती का शिकार हो जाता है और जिस्मानी चुस्ती कम हो जाती है। इंतहाई नरम बिस्तर गुर्दों पर भी नहायत बुरा असर डालता है, यहाँ तक कि गुर्दे की नालियों में पेचीदा वर्म, सोजिश जैसी मुश्किलात जन्म ले सकती हैं। इसी तरह माहिरीन का कहना है कि बेहद आरामदेह बिस्तर रीढ़ की हड्डी के लिए भी नुकसानदेह होता है। खुसूसन बच्चों की हड्डियां चूंकि नर्म होती हैं, अगर उन्हें नर्म मुसलसल बिस्तर पर सुलाया जाए तो उनकी हड्डियों में टेढ़पन पैदा होने का खदशा बढ़ जाता है, जो बाद में पूरी जिंदगी माजूरी और कमजोरी का सबब बन सकता है। अमरीकी इदारा अमेरिकन काउंसिल फॉर हेल्थ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में चमड़े के तकिए और चमड़े के बिस्तर के फवाइद का जिक्र भी किया है। उनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर दर्द, आसाबी खिंचाव और जोड़ों के दर्द में नहायत मौसर तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है और जिस्म को कुदरती अंदाज में आराम भी फरहम करता है। मोहतरम नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए के दरमियान बैठने से भी मना फरमाया है। आज साइंस ये तस्लीम करती है कि धूप और साया जिस्म के दर्जाए हरारत को दो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, जिससे आसाबी दबाव, दौरान खून की बेतरतीबी और जिस्मानी अदम तवाज़ुन पैदा हो सकता है। यूँ मालूम होता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत इंसान की जिस्मानी और रूहानी सेहत की मुकम्मल हिफाजत करती है और आज के साइंसदान धीरे धीरे उन्हीं तालीमात की हिकमतों तक पहुँच रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, धूप इंसानी, हैवानात, पौधों और पूरी नौए इन हयात के लिए ज़िंदगी का ज़रिया है।
انسان کے روزمرہ کے کئی اہم کام دھوپ کے وجود پر قائم ہیں۔ دھوپ بھی روشنی دیتی ہے، گرمی بھی دیتی ہے اور شریر کو ایسے فائدے پہنچاتی ہے جو کسی اور طریقے سے پورے نہیں ہو سکتے۔ جدید سائنس کے مطابق بھی دھوپ وٹامن ڈی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، جو ہڈیوں، جلد، خون اور اعصاب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دھوپ موڈ کو بہتر بناتی ہے، تھکان کم کرتی ہے اور جسم میں قوت پیدا کرتی ہے۔ لیکن تمام فوائد کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جدید میڈیکل سائنس نے دھوپ میں سونے کے عمل کو نقصان دہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ روایتی طبی اسلامی میں دھوپ میں سونے کے کسی واضح نقصان یا ممانعت کا ذکر نہیں ملتا، البتہ اسلام نے ایک انتہائی اہم بات ضرور بتائی ہے کہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا سونا درست نہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں بیٹھا ہو اور دھوپ سمٹ کر اس کے بعض حصے کو دھوپ میں اور باقی حصے کو سایہ میں کر دے تو وہ شخص اس جگہ سے ہٹ جائے۔ یعنی اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دھوپ میں بیٹھنا، دھوپ میں لیٹنا یا خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ سینکنا تو ایک فطری چیز ہے، لیکن آدھا دھوپ میں اور آدھا سائے میں ہونا انسان کے جسمانی نظام کے لیے درست نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دھوپ اور سایہ ساتھ ہونے میں آخر نقصان کیا ہے؟ جدید میڈیکل سائنس نے اس بات کا سائنسی پہلو بھی بیان کیا ہے۔ جب انسان کا جسم ایک ہی وقت میں دو مختلف درجہ حرارت سے ٹکراتا ہے، یعنی جسم کا ایک حصہ دھوپ میں ہو اور دوسرا حصہ سایہ میں ہو، تو اس سے خون کی گردش غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم کا وہ حصہ جو دھوپ میں ہوتا ہے، اس میں حرارت بڑھنے کی وجہ سے خون تیزی سے گردش کرتا ہے، جبکہ جو حصہ سایہ میں ہوتا ہے اس میں خون کی روانی سست پڑ جاتی ہے۔ یوں جسم کے اندر گردش خون کے دو الگ الگ رخ بن جاتے ہیں، جو اندرونی نظام کو متاثر کرتی ہے، اور بعض اوقات یہ کیفیت سر درد، جسمانی کمزوری، اعصابی دباؤ اور یہاں تک کہ فالج، اعصابی خلل جیسی بیماریوں کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ! کتنی عجیب حکمتیں ہیں اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس زمانے میں سائنس کا کوئی وجود نہ تھا، نہ تحقیقی آلات تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام حقیقتیں واضح فرما دیں جنہیں آج کی جدید ترین سائنس بھی ثابت کر رہی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوپ اور سایہ والی جگہ پر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے اور اسے شیطان کے بیٹھنے کی جگہ قرار دیا گیا۔ یہاں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کو تکلیف دینے کے لیے اسی طرح کی جگہوں کی طرف مائل کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ انسان ایسے مکان پر بیٹھے یا لیٹے جہاں جسمانی نقصان کا امکان ہو۔ شیطان انسان کا روحانی ہی نہیں بلکہ جسمانی دشمن بھی ہے، اس لیے وہ ان جگہوں کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے جہاں نقصان کا اندیشہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں یہ ممانعت طبی اعتبار سے بھی نہایت حکمت آلہ ہے، کیونکہ انسان جب دھوپ اور سائے کے فرق میں بیٹھتا ہے تو جسمانی توازن بگڑتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص لا علمی میں ایسی جگہ بیٹھ جائے تو اس پر شرعاً کوئی گناہ نہیں، مگر کیونکہ اس کے جسم کے لیے خطرہ ہے اس لیے اس سے بچنا افضل ہے، بہتر اور حکمت کے عین مطابق ہے۔ اس حکم کا مقصد بندے کے لیے سہولت، شفقت اور خیر خواہی ہے، نہ کہ سختی یا پابندی۔ اس لیے کچھ علماء نے تنزیہی کراہت یعنی ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ دھوپ میں بیٹھنے، دھوپ میں چلنے اور سردیوں کے موسم میں دھوپ سینکنے کا عمل ہر معاشرے میں نظر آتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے بھی عین مطابق ہے۔ دھوپ قوت مدافعت بڑھاتی ہے، ہڈیوں میں کیلشیم کے جذب ہونے کی صلاحیت بہتر کرتی ہے، ذہنی تھکن کم کرتی ہے، جلد کی بیماریوں میں کمی لاتی ہے اور جسم کے اندر توانائی کا نظام مضبوط کرتی ہے۔ مگر دھوپ کے بے شمار فائدے کے باوجود اسلام نے وہ نقطہ واضح کیا جسے جدید سائنس نے کئی صدیوں بعد دریافت کیا، اور وہ ہے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے کی ممانعت۔ اس ممانعت کی حکمتوں میں جسمانی توازن، اعصابی سلامتی، خون کی روانی، نظام دوران، خون کا درست رہنا شامل ہے۔ انسان جب ایک ہی وقت میں دو مختلف ماحول سے ٹکراتا ہے تو جسم کے اندر دفاعی نظام تیزی سے کام کرتا ہے، نتیجے میں جسم توانائی ضائع کرتا ہے، اعصاب تھک جاتے ہیں، دل کی دھڑکن پر دباؤ بڑھتا ہے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ دھوپ اور چھاؤں کے درمیان بیٹھ کر کچھ دیر بعد سر چکرانا، آنکھوں میں بوجھ یا جسمانی بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما دیے تھے۔ فقہا کہتے ہیں کہ دھوپ اور سایہ کے فرق میں بیٹھنا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے،
یعنی ایسا عمل جس سے بچنا بہتر رہے۔ اس حکم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفقت اور نرمی ہے۔ اگر کوئی شخص لا علمی میں یا مجبوری میں ایسی جگہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر کوئی شرعی گناہ نہیں، مگر کیونکہ اس میں نقصان کا امکان موجود ہے، اس لیے اسلام انسان کو بہتر راستہ دکھاتا ہے، وہ راستہ جو انسانی صحت کی حفاظت کرتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی صحت کی بھی مکمل ضامن ہے۔ ریسرچ بھی اسی حقیقت کی تائید کرتی ہے کہ دھوپ انسان کے لیے ضرورت ہے، مگر دھوپ اور سائے کے بیچ رہنا جسمانی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہ تمام حکمتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہر زمانے کے لیے مکمل اور ابدی رہنمائی رکھتی ہیں۔ محترم ناظرین، انسانی جسم ایک نہایت نازک، باریک اور انتہائی منظم نظام کے تحت چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے ہر عضو کو ایک مخصوص ترتیب، مخصوص بہاؤ اور خاص انداز کار کے ساتھ بنایا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سنتوں میں ہمیں جسمانی صحت، ذہنی توازن اور نیند کے آداب کے بارے میں بے شمار ہدایات ملتی ہیں۔ انہی ہدایت میں سے ایک نہایت اہم ہدایت اوندھے منہ لیٹنے سے منع کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں سونے یا لیٹنے کو نہ صرف ناپسند فرمایا بلکہ اسے واضح الفاظ میں منع بھی فرمایا ہے۔ یہ پابندی دراصل اس لیے نہیں کہ انسان پر کوئی تنگی کی جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ انداز نیند جسم کے اندرونی ڈھانچے کے قدرتی ترتیب کے منافی ہے۔ جب انسان اوندھے منہ لیٹتا ہے تو جسم کے وہ اعضاء جو کھلے سینے، آزاد نظام تنفس اور درست خون کی گردش کے محتاج ہیں وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے انداز میں لیٹنے سے تمام اعضائے ہضم اور اعضائے رئیسہ اپنی قدرتی پوزیشن سے ہٹ جاتی ہے۔ معدہ، آنتیں، جگر اور پھیپھڑے اس زاویے میں دباؤ کی زد میں آ جاتی ہے جس سے نظام ہضم سست ہونے لگتا ہے اور آنتوں کی حرکت غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جو انسان مسلسل الٹا لیٹنے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے اندر ایسڈ ریفلیکس، بدہضمی، جلن اور گیس جیسے مسائل پہلے پیدا ہوتی ہے اور بعد میں یہ بیماریاں مستقل صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اسی طرح سینے پر وزن بڑھنے کی وجہ سے پھیپھڑوں کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، سانس اندر تک نہیں جا پاتی اور جسم کو مطلوبہ آکسیجن پوری مقدار میں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ سے تھکان، سستی اور دماغی کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ لیکن ان سب نقصانات میں سب سے بڑا نقصان دماغ کو پہنچتا ہے۔ دماغی لہریں جو عام حالات میں پوری ترتیب اور مثبت و متوازن انداز سے کام کرتی ہے، الٹا لیٹنے سے متاثر ہو جاتی ہے، ان کا بہاؤ بگڑ جاتا ہے اور سائنسی زبان میں یہ لہر مثبت رخ سے ہٹ کر منفی فریکوینسی اختیار کر لیتی ہے۔ جب یہ تبدیلی آتی ہے تو سب سے پہلا اثر نیند پر پڑتا ہے۔ ایسے افراد کو ڈراونے خواب، بے چینی، خوف اور ذہنی انتصار زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہی نہیں، ماہرین نفسیات کے مطابق مسلسل اس انداز میں سونے والے افراد کی سوچ، فیصلہ سازی اور روزمرہ رویے اور ذہنی ترجیحات بھی متاثر ہونے لگتی ہے۔ انسان الٹی سمت میں سوچنے لگتا ہے، بے ربط باتیں کرنے لگتا ہے اور فیصلہ سازی میں غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ یہ انداز فطرت کے خلاف ہے۔ سنت کا مقصد ہمیشہ انسان کو نقصان سے بچانا اور اس کی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ دین صحت آج اس حقیقت کی تصدیق کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہدایت کے پیچھے گہری حکمت موجود ہے، چاہے وہ جسمانی معاملہ ہو یا روحانی۔ الٹا لیٹنا انسانی جسم کے توازن کو بگاڑتا ہے، اعضاء کے دباؤ کو بڑھاتا ہے، دماغی نظام کو متاثر کرتا ہے اور زندگی کے معمولات میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے فطرت کے مطابق سونے کا طریقہ اپنانے کی تعلیم دی تاکہ جسم، ذہن اور روح تینوں صحت مند رہیں۔ انسانی جسم کی سب سے نازک حقیقت یہ ہے کہ اس کی بیرونی اعضاء بھی اندرونی روحانی کیفیات سے جڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے منع فرمایا اس میں ہمیشہ حکمت، محبت اور انسان کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اوندھے منہ لیٹنے کی ممانعت بھی صرف ایک ظاہری حکم نہیں، یہ دراصل انسان کے جسم، دل، دماغ اور روح کے توازن کا مسئلہ ہے۔ جدید سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ جب کوئی شخص پیٹ کے بل لیٹتا ہے تو جسم کا پورا وزن گردہ، جگر، دل، پھیپھڑوں اور معدے کے غیر فطری دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ دل کو خون پمپ کرنے میں دشواری ہوتی ہے، معدہ اپنی اصل حرکت سے ہٹ جاتا ہے اور گردن غیر قدرتی زاویے پر دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔
जिससे न सिर्फ नींद मुतासिर होती है बल्कि आसाब भी सुस्त पड़ने लगती है। यही वजह है कि माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जो लोग पेट के बल सोते हैं उनमें बेचैनी, डरावने ख्वाब, जहनी इंतसार ज्यादा जन्म लेता है। रूहानी पहलू इससे भी ज्यादा गहरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतानी आदात से मुशाहबत भी मना फरमाया है, और कुछ रिवायात के अल्फाज बताते हैं कि ये लेटने का तरीका अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नहीं। जब इंसान ऐसी हालत में सोता है जो एक तरफ जिस्म को नुकसान दे और दूसरी तरफ रूहानी सुकून को भी बिगाड़ दे, तो उसकी जिंदगी के फैसले, उसकी सोच, उसकी आदत और उसके दिन रात की बरकतें भी मुतासिर होने लगती हैं। बेतरतीबी सिर्फ जिस्म से नहीं उतरती, ये इंसान के मामलात और फैसलों तक पहुंच जाती है। इसी तरह ज्यादा सोना भी एक ऐसा अमल है जिसे दुनिया और आखिरत दोनों हवालों से नुकसानदेह कहा गया है। ज्यादा सोना दिल को कमजोर करता है, बदन को सुस्त करता है और नजर की कमजोरी का सबब बनता है। आंखों के खिलाफ यानी पोपटों पर आ जाए तो निगाह की तेजी खत्म होने लगती है और कमजोरी पैदा होती है, और ये हालत बाद में मुस्तकिल बीमारी का रुख भी इख्तियार कर सकती है। इत्तबा कहते हैं कि ज्यादा सोने वाले अफराद में दो बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ती हैं, मिर्गी और बेख्वाबी। ये दोनों बीमारियां एक दूसरे की जिद हैं, मगर कमाल ये है कि ज्यादा सोने से दोनों पैदा होती हैं, एक जिस्म की खराबी के सबब और दूसरी जहन की बेतरतीबी के सबब। ज्यादा सोना इंसान के अंदरूनी निज़ाम हज़म के लिए भी नुकसानदेह है। बस दोस्तों, यही वो बात है जो इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दी थी और आज साइंस भी उसी की तस्दीक कर रही है। अल्लाह की हर हिदायत इंसान की भलाई, सेहत और कामयाबी के लिए है। समझने वाला ही फायदा उठाता है। अल्लाह हाफिज।